دیتا ہے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مبارک دینے آئے یا ابا صالح قد اعطاک اللہ ابنا اے ابو صالح تجھے مبارک ہو جو اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے نا، وہ ولی ہی، وہ ولی بھی ہے، وہ محبوب بھی، میں محمد کا محبوب بھی ہے، وہ محبوب اللہ، اللہ کا محبوب بھی ہے۔ تو جن کی مبارک دینے محمد عربی آئے، اللہ حج کرائے آواز تو نکالیں، جن کی مبارک دینے آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال آئے، ان کی شان کا کیا کہنا، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی برتری، ان کی فوقیت، ان کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہوگا۔ حضور حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی، قطب ربانی قندیل نورانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جلوہ فرما ہے، ایکڑا موری چاہے تو صحیح کری گل پوچھا جی کرے اجازت آئے تا چاہیے سنیا سے پوچھا پان فرمائے تھا ہاں پوچھا تو پوچھن چاہیے صحیح مکھے ہی پوچھنا بھرت تمہاں کہ کدے خبر پائی متا نکا ولی جو اللہ دیتا اللہ جو ولی آئے بڑا دور سے سنی سمجھے تھی آگئی سمجھ میں آپ کو کب پتہ چلا متا نکا ولی جو اللہ کیا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ ولی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ولایتی با قسموں ہیں، دو قسمیں ہیں ولی کی، ایک ہے وہ جو مادرزاد ولی ہے، ماں کے شکم سے آیا تو ولی تھا، اور ایک وہ ہے جو محنت کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے۔ قرآن سورۃ عنکبوت آخری آیت 21واں پارہ والذین جاہدوا کوشش کرتا ہے، میرے قربا حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے نزدیک آنا چاہتا ہے، رب فرماتا ہے تو آ کے تو دیکھ، تو آ کے تو دیکھ، راہ ہموار نہ کر دوں تو کہنا میری بارگاہ میں سرڑیاں ٹکا کے تو دیکھ، تجھے صحیح سے اچھے نہ پہنچا دوں تو کہنا من تواضع للہ رفعہ اللہ سرکار فرماتے ہیں جو خود کو خدا کے لیے گراتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اٹھاتا جاتا ہے۔ تو ایک وہ ولی جو اپنی کوشش سے بنتا ہے، محنت مجاہدے وہ کرتا ہے، لوی جی طاعت کرنا نہ چاہتا، تو محنت کرتا جا کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اور ایک وہ ولی ہے جو مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے آیا تو حضور کب پتہ چلا آپ کیا ولی ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے میری عمر 10 سال تھی، کتنی 10 سال تھی، میں مدرسے جایا کرتا تھا، یہاں بھی مدرسہ ہے نا ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو بھیجا کرو خدا رہا، اپنے بچوں کو بھیجا کرو، دین پڑھا لو۔ الحمدللہ میرے خیال میں آپ حضرات کے توسط سے تقریباً 4-5 کا میری حاضری ہو رہی ہے آپ اس علاقے کے اندر۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب ہم بیان شروع کرتے ہیں تب بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، بیان کی اختتام پر بھی دعا۔ الحمدللہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اور تو ہم اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دے سکتے، دعائیں تو دے سکتے ہیں۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے ایسے انسان سے جو رب کے حضور دامن پھیلاتا ہے، لب ہلاتا ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے عروج عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے۔ حضور کا پتہ چلا آپ ولی ہیں، آپ نے فرمایا عمر میری 10 سال تھی، میں مسجد جایا کرتا تھا، جیسے میں مسجد کی طرف جاتا، مدرسے کی طرف جاتا، میرے دائیں جانب بھی ملائکہ ہوا کرتے تھے، میرے بائیں جانب بھی ملائکہ ہوا کرتے تھے، مسجد کے گیٹ پر میں جیسے پہنچتا آواز آتی اصحو لولی اللہ، ہٹ جاؤ جگہ دے دو اللہ کے ولی آ گئے۔ اس وقت کا بھی پتا ہے حضور، اور آپ فرماتے ایک وہ وقت تھا، عمر مبارک 5 سال عمر ہے، عمر 5 سال عمر ہے، استاد نے قرآن کے بیٹھے، استاد فرمایا ہاں نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بھی پڑھ لیجیے، کوئی سا بھی کام کرے، کل امر سیبان الا یبدأ بسم اللہ، وہ آتا سرکار فرماتے ہیں ہر وہ شان والا کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص رہتا ہے، ادھورا رہتا ہے، تو بسم اللہ سے کام۔ حضور غوث اعظم عمر 5 سال، استاد کی بارگاہ میں بیٹھے، استاد نے فرمایا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ سنا دی۔
سورہ بقرہ سنا دی، آل عمران سنا دی، نساء سنا دی، مائدہ سنا دی، مائدہ چھٹے بارے میں، فاتحہ سنا دی، بقرہ سنا دی، آل عمران سنا دی، نساء سنا دی، مائدہ سنا دی، انعام سنا دی، اعراف سنا دی، انفال سنا دی، توبہ سنا دی، یونس سنا دی، ہود سنا دی، یوسف سنا دی، رات سنا دی، ابراہیم سنا دی، ہجر سنا دی، نحل سنا دی، بنی اسرائیل سنا دی، کہف سنا دی، مریم سنا دی، طٰہٰ سنا دی، انبیاء سنا دی، حج سنا دی، مومنون 18 پارہ شروع کر دیا، مومنون سنا دی، نور سنا دی، اور فرقان 18 پارے کے آخری پہ سورہ فرقان پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت مقدسہ پہ پہنچے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ کتنے پارے سناتی میرے غور سے آگے بڑھیا نا وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل فرماتا نہیں سیاحتے کون تو پڑھا آگے نہیں پڑھ رہے بیٹا کیوں نہیں پڑھتے فرمایا حضور جتنے ماں کے پیٹ میں 18 پارے سنے تھے سینے میں بسا لیے آپ کو سنا دی باقی آپ سے سنتا رہوں گا سینے میں محفوظ کرتا رہوں گا اور سناتا رہوں گا پہلی مائیں بھی تو ایسی ہوتی تھی پہلی مائیں بھی ایسی ہوتی تھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں قرآن مجید فرمایا 18واں پارہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ فرماتا ہے پاک مرد اپنے پاک عورتوں کے حصے میں رکھے پاک عورتیں پاک مردوں کے حصے میں ہیں ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے حصے میں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے حصے میں یہاں انداز ایسا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے مخدومہ کائنات نے ام الخیر احمد الجبار حضرت فاطمہ میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات ماجدہ کب سے ہوش سنبھالا ہے گھر کی دہلیز سے باہر قدم ہی نہیں رکھا ان کی آنکھ کھلتی ہے یا اللہ کا قرآن ہوتا ہے یا رب کے حضور سر کا سجود ہوتا تو ربا جل والا نے پھر کرم ایسا فرمایا لال ایسا عطا کر دیا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سادہ لباس پہنتے تھے لیکن ایک جبہ اپنے بڑا قیمتی سلوایا آپ کے پاس بھی ہوں گے عمدہ لباس جو آپ ہر وقت نہیں پہنتے کسی پارٹی میں جاتے ہیں پہنتے ایسے باسکٹ ہر وقت نہیں پہنتے کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو پہنتے حکم ہے 8واں پارہ سورۃ الاعراف یا بنی ہر وقت پہنو اور ایک ریشہ آرائش کا دیا ہے خوبصورت کو کبھی کبھار پہنا کرو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ عام سادہ لباس پہنتے لیکن ایک جبہ ایسا سلوایا بڑا قیمتی اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ایسا قیمتی لباس اور وہ اس وقت آپ استعمال فرماتے جب رب کے حضور کھڑے ہوتے اللہ اکبر جب رب کے حضور جب کھڑے ہوتے تھے ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے خود زینتکم عند کل مسجد جب مسجد میں آؤ نماز کے لیے آؤ خوب بن ٹھن کے آؤ میرے غوث کا یہ انداز تھا وہ جمعہ اس وقت پہنتے تھے جب رب کے حضور کھڑے ہوتے تو جب آپ عطر لگاتے ہیں قاری صاحب جیسے ڈھکن آپ نے کھولا خوشبو پھیل جاتی ہے تو ایسے ہی بات مشہور ہوتے ہوتے ہو گئے غوث پاک کے پاس ایک ایسا قیمتی جبہ ہے کہ جو اس وقت بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تو چور نے اپنے پلاننگ کی کہ اگر میں چوری کر لوں میرا کام ہے در در سے کہ چوری کرنے سے اچھا ہے ایک اچھے گھر پر ڈھونڈ لو مزہ ہو جائے گا یہاں اس کی اپنی پلاننگ تھی وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ قرآن کا 30واں پارہ سورہ آل عمران یہ اللہ فرماتے ہیں ایک تمہاری سوچ ہوتی ہے ایک ہماری خفیہ تدبیر ہوتی ہے اب یہاں قیلولہ کر رہے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ
دوپہر کا وقت ہے، ماہ خواب حرام فرما رہے ہیں۔ قیلولہ سنت ہے، جسم کی تھکان ختم ہو جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیلولہ کیا کرو تاکہ رات کے وقت عبادت اور ریاضت کر سکو۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے ہیں، یہ نوجوان مسجد میں انٹر ہوتا ہے، جیسے مسجد میں قدم رکھا رب نے آنکھوں کی روشنی لے لی، اندھا ہو گیا، نابینا، ہر کچھ نظر کون پہنچے، اور ویسے بھی پیسہ فاصلہ ہوا ہے تو پریکٹس بھی نہیں ہے، کون سا راستہ کہاں جائے۔ اور ویسے جو نابینا ہوتا ہے، ہمارے قبلہ والد کرام رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بچہ پڑھتا تھا، نابینا کرکٹ کھیلتا تھا، نابینا حفظ مکمل کیا، حفظ مکمل کرنے کے بعد الحمدللہ آج وہ درس جامع پڑھا رہے حضرت صدرے والے پیر مشہور ہے بہت ماشاءاللہ، اس علاقے کے پیروں کے پاس رہتا ہے، پیروں کی نگاہ ویسے پڑھے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب وہ درس جامع پڑھاتا ہے، اس وقت وہ ایسے کھیلا کرتا تھا کرکٹ، ہے نابینا، واہ میرے اللہ تیری شان ہے، جس سے رب سے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے گھر کے مانگتا ہوں کہ جس کے گھر پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر مقدے کو دیتا ہے، جو ہر مقدے کا کرتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں اور سب کے کام آتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں۔ ماہ خواب ہے، یہ نوجوان آیا مسجد میں انٹر ہوا، رب نے آنکھوں کی روشنی لے لی، اب کچھ نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، ایک صف کے اندر چھپ گیا، سب کو اوڑھنا بنا لیا، لپیٹ کے سو گیا کہ کوئی نمازی آئے گا تو پھر میں دھیرے سے نکل جاؤں گا، پر یہاں رب جل وعلا کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخواب وجعلنا نومکم سباتا، میرا رب فرمائے تم بستروں پہ آتے ہو اور تمہیں نیند عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت غوث الثقل بخواب تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، قرآن مجید 18واں پارہ، یا دوسرا کام دستک دینے کے بعد گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے دینا۔ حضور غوث اعظم خواب ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، میرے غوث فرماتے ہیں کون آیا ہے؟ جواب ملا جی حضور حضرت خضر آئے ہیں، آپ سے ملن جاتے ہیں۔ حضرت خضر نے ملاقات فرمائی، حضرت خضر فرمانے لگے فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، ابدال فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، ابدال چاہیے۔ میرے پیر نے فرمایا ہے خضر مسجد کے کونے میں جو صف ہے اسے کھولو، صف میں ابدال موجود ہے۔ بندہ چوری کے ارادے سے آیا ہے، پر رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ دنیا داروں کے گھر میں جاتا مال لے کے آتا، میرے ولی کی چوکھٹ سے کوئی خالی چلا جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے اس چور کو بھی ابدال بنا دیا، تو میں کیوں نہ بولوں بگڑی بنانے والا ہے، روتے ہنسانے والا ہے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے، غوث ہمارا چوروں کو ابدال بنانے۔ وہ تو چوری کرنے آیا تھا یہاں قسموں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے بڑی شان عطا فرمائی میرے غوث پاک کو۔
اگر ہم الحمدللہ ساری زندگی بھی پڑھتے رہیں میرے غوث کی شان ختم نہیں ہوگی. ہمیں جو 3 موضوع دیے گئے تھے ان میں سے 2 پڑھ لیے, آخری اس کے بعد گفتگو ختم. والدین کے حوالے سے, کس کے حوالے سے؟ والدین کے حوالے سے. بڑی شانوں کے مالک ہیں ماں باپ, بڑے کمال والے ہیں ماں باپ. انسان عبادت اور ریاضت کرتا ہے, حافظ بھی بن جائے, قاری بھی بن جائے, نمازیں بھی پڑھنے لگ جائے, لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا. میرے آقا نے فرمایا نا, وہ بندہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے, نہ اس کے فرض قبول نہ اس کے نفل قبول, نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں. آج آپ لوگوں کو ماں باپ کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود ہیں, اور احساس بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ان سے پوچھو جن کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے, ان سے پوچھو جن کے بابا اس دار فانی سے پردہ کر چکے ہیں کہ جب خاص تہوار آتے ہیں تو ان کا بھی دل کرتا ہے ہمیں بھی کوئی باہوں میں لے لے, ان کا بھی دل کرتا ہے ہمیں بھی کوئی سینے سے لگائے, سینے کی ٹھنڈک دے. چاہے داڑھی سفید ہو جائے تب بھی ماں باپ کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بابا آتی ہے نا, ابھی بھی آنکھیں بھر آئی ہیں, ماں باپ ہنستی ہے. رب جل وعلا نے بنائے بھی کچھ ایسے ہیں, یہ میل ملن, یہ ناطے, یہ رشتے. رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا. پاک رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں شاگے لولا ورگا. دنیا داری دے سارے رشتیاں وچ کوئی ساس نہیں ماں دے ساس ورگا. پتر بھاوے بڑی شانوں کے مالک ہے ماں باپ. ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے چاہیے ہماری وجہ سے. اور یہ تو حیاتی کا معاملہ ہے نا, اگر دعا کر دے ماں باپ اللہ پاک جل جلالہ واپس نہیں کرتا. ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی, جو بھی وہ کہتے ہیں وہی تقدیر بن جاتی ہے. ایسے ہی یہ تو حیاتی کا معاملہ ہے. اگر جن کے والدین اس دار فانی سے پردہ کر کے, اور وہ بندہ جمعۃ المبارک کے دن, کس دن؟ جمعۃ المبارک کے دن وہ بندہ اپنی ماں کی, اپنے بابا سائیں کی قبر پہ جا کے حاضری دیتا ہے, جا کے سلام کرتا ہے اور دعا کر کے آ جاتا ہے. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آقا فرماتے وہ بندہ جو جمعۃ المبارک کے دن اپنے والدین کی قبروں کی صرف زیارت کو چلا گیا, اللہ نے اسے بخش دیا. اللہ نے اسے بخش دیا. وہ خطائیں, وہ گناہ, وہ سب ختم. کیوں؟ بابا سے ملنے آیا ہے. کیوں؟ ماں کی قبر پہ آیا ہے. تو بعد مثال جن کی یہ شانیں ہیں ان کی زندگی میں ان کے کتنا مقام ہوگا. لیکن
افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ قدر نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. انہیں اف تک کا بھی لفظ نہ کہنے تو آخری درجہ ہے. اور یہاں علامہ الحافظ گالیاں دی جاتی ہیں والدین کو، گالیاں دی جاتی ہیں، مارا جاتا ہے، بدتمیزی والے لہجے میں والدین سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اللہ رب العزت جل وعلا زمان عطا فرمائے. اور خاص کر یہ چیز جتنے والدین بیٹھے نا ان سے بھی گزارش کروں گا اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنی پراپرٹی چاہے وہ ایک پلاٹ ہو ایک دکان ہو کسی بیٹے کا نام نہ کرنا، کسی بیٹے کے نام نہ کرنا جب تک حیاتی ہے. باقی سال جو نصیب ان کا ہوگا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ہر ایک کو حصہ ملے گا. اگر کسی بندے نے یہ غلطی کر دی پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ چیز ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے؟ ماں باپ خون ہے، ہماری جان ہے، سب کچھ ہے اپنے جگہ، پر پیسہ اور یہ جو محبت اللہ رب العزت جل وعلا رحمان عطا فرمائے، یہ جب انسان ایک طرف والدین ہو اور ایک طرف ہو پیسہ، کسے چنے گا انسان؟ پیسے کو چنتا ہے. جو پرفتن دور ہے نا اس میں پیسے کو چنتا ہے، ماں باپ کو کوئی نہیں چنتا. سمجھنا میری بات، ماں باپ کو کوئی نہیں چنتا. اور جہاں 3 بیٹے 4 بیٹے سب کوئی الحمدللہ باپ نے شادیاں کرا دی، سب کی شادی ہو گئی. اب یہ والدین بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرا بیٹا مجھے کب ملنے آئے گا. گھر والی کے لیے ٹائم ہے، اولاد کے لیے ٹائم ہے. اگر ٹائم نہیں ہمارے پاس تو اپنے ماں باپ سے ملنے کا ٹائم نہیں. چند گھڑیاں جا کے بیٹھ جایا کرو. ہم سے پیسہ نہیں مانگتے، ہم سے حصہ نہیں مانگتے، ہم سے صرف وقت مانگتے ہیں. اور وہ بھی چند بول آ کے میرے بابا کیسے ہیں آپ؟ وہ والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، پیمپر سے لے کر پروان تک چڑھا دیا. سمجھنا میری بات. آج اس اولاد کو پتہ ہی ہے کہ میرے بابا بلڈ پریشر کی کون سی ٹیبلٹ کھاتے ہیں. آج اس اولاد کو پتہ نہیں میرے بابا شوگر کے پیشنٹ ہیں، شوگر کی کون سی ٹیبلٹ یوز کرتے ہیں. کوئی پتہ ہے؟ کوئی ایک جو ہر وقت خدمت میں لگا رہتا ہے اس مسکین کو پتہ ہوگا، باقی کو پتہ ہی نہیں. تو ہم یہ قدر کرتے ہیں اپنے والدین کی تو کل ہمارے ساتھ بھی ایسی ہوگا. سماعت الدین التزانو ایک قانون ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اس لیے ماں باپ کا ادب و احترام کرو، ان کے سامنے بڑے بہادر طریقے سے بیٹھا کرو. اللہ رب العزت جل وعلا ہماری چھوٹی سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. آپ حضرات نے ماشاءاللہ بڑا پیار دیا، بڑی عزت دی. خالق کائنات اس پیار کے صدقے میری آپ کی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اسی شعر کے ساتھ میری گفتگو ختم. تاجدار